حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں۔ اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی رزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق کے حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس سے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ غور فرمائیے، روزہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی۔ یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے۔ کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے۔ لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی۔
7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، روٹین بدلی ہوئی تھی۔ رمضان آیا تو بدل گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھل رہی ہے، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، معاملات تبدیل ہو گئے، اوقات تبدیل ہو گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے، اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی کرتا ہے۔ تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے۔ رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھیں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کرے روٹین بن جائے، چیزیں تبدیل ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے، تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا، لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی، ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی، ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا۔ تو روٹین دیکھیں کہ رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ وہ جو کہتے ہیں بچے سویرے نہیں اٹھتے، وہ روٹین بنا لیں، یہ موقع آیا ہے، ابھی سے ارادہ کر لیں کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو، ماحول کو، بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں کو۔ یہ آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے، اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں، اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزاریں کہ ذہن میں بات موجود ہو، ذہن میں کہ دراصل رمضان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ اپنے ساتھ عنایات لے کے آیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قرب الہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا، فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے، ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نا برکت والا مہینہ ہے، اس میں میرا ثواب بڑا ضربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ایک ذہن بنایا جائے اور پھر ثواب اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے، پھر وہ ترتیب بنا لی جائے، کاروباری نہیں، روحانی ترتیب، کاروباری نہیں، یعنی نئے سے نئے سٹال نہ تیار کیے جائیں، مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی، کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے، مہنگا کیسے کرنا ہے، اللہ معاف کرے مصنوعی قلت کیسے پیدا کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے۔ رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے، ساری، میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور معدے والی ساری دوائیاں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ زیادہ لوگ استعمال کریں گے۔ تو وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز دنیا داری نہیں، ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے۔
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، میں نے وہ سارا پوری کرنی ہے روٹین، تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا، پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا۔ ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا، فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا، اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں، اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں۔ والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا۔ اب آپ سرپرست ہیں، سربراہ ہیں۔ انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ عالم ہے، علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا۔ ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی۔ اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما دی۔ تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے۔ اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا، تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے، اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے،
جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا ہے۔ جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا، تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو، خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے باکمال نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف، لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سیل لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا، طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا، وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے۔ ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے۔
یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے ادا کی جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں 3 گھنٹے بیٹھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں، کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں، میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں۔ روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں۔ خود میرے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نعت پڑھنا تو گویا تیز دھاری تلوار پہ چلنے کے مترادف، یہ جہاں حسین ہے وہاں نازک بھی بڑا ہے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تھوڑا باریک معاملہ، حسن ہے کیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ حسن کی کوئی جامع تعریف ہی آج تک نہیں ہو پائی۔ جو علم الکلام کے لوگ ہیں انہوں نے حسن کی کوئی جامع تعریف ہی نہیں کی۔ کچھ نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں، گورے رنگ کو، تو افریقہ کے لوگ کہنے لگے نہیں جناب، ہمارے ہاں جو زیادہ کالا ہوتا ہے وہ زیادہ حسین گنا جاتا ہے، جو زیادہ۔ چلیں آپ کو یہ بات مشکل، آپ نے کون سا افریقہ کے لوگوں سے ملاقات کیا، میں سادی بات کرتا ہوں۔ ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بہن اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ بولے نا پھر آپ لوگ، بہن اپنے بھائی کو، یہ پکی بات ہے اور کنفرم ہے کہ چاچو کبھی چاند نہیں ہوتا، چاند ماموں ہی ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ ٹھیک عرض کر رہا ہوں جی، چاچو کبھی چاند، چاہے وہ چاند کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ چاند ہو سکتا۔ چاند کون ہوتا ہے؟ یہ توڑے پنڈ کوئی اور رواج ہے تو میں وہ گل کر لینا، اب بولے تو صحیح، چاند کون ہوتا ہے جی؟ چاہے بیچارہ بڑا ہی پریشان کن چہرہ رکھتا ہو پھر بھی وہ چاند ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسن کی تعریف گورا چٹا ہونا تو نہیں، ورنہ سارے ماموں چاند تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں یہ تعریف بھی ٹھیک نہیں، حسین وہ ہوتا ہے جس کے نین نقش ٹھیک ہوتے ہیں، وہ حسین ہوتا ہے۔ بڑا گورا چٹا رنگ ہو لیکن اس کی ناک کی چپٹی ہو، میری طرف دیکھیں بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ناک ہی اس کی چپٹی ہو اور کان ہی اس کے ٹھیک نہ ہو تو وہ کیسے حسین ہو گیا؟ انہوں نے تعریف یہ کر دی کہ جس کے نین نقش اچھے ہوتے ہیں وہ حسین ہوتا ہے۔ امام راغب کہنے لگے نہیں تم دونوں کی بات ٹھیک نہیں، حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، حسن دیکھنے والے کی، لیکن نا کچھ کو پیلا رنگ پسند ہے، کچھ کو نیلا پسند ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ پھر حسن تو آنکھ میں ہوا نا، جس کو جو چیز پسند تھی وہ اس کے لیے حسین ہو گئی، تو حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمانے لگے نہیں یار یہ ساری تعریفیں غلط ہیں، حسن وہ ہے جو میرے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں جو کپڑا میرے نبی نے پہنا ہے وہ کپڑا بھی حسین ہے، جو نالین میرے نبی نے استعمال کر لی وہ نالین بھی، بولتے جائیے، وہ نالین بھی حسین ہے۔ اگر حضور نے ٹوپی پہنی ہے تو وہ ٹوپی بھی حسین ہے، اور اگر ٹوپی پر پگڑی باندھ لی ہے تو وہ امامہ بھی نور والا امامہ ہو گیا۔
حسن داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ حسن کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، حضرت برا بن عازب بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، حضور ہی ساری دنیا سے حسین تھے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بناوٹ حسین تھی، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُهُمْ خَلْقًا، میرے نبی کے اخلاق بھی بڑے حسین تھے۔ ایک شخص کی چہرہ بڑا، اور دیکھیں حسن کا موضوع کیوں رکھا گیا اور کیوں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ میلاد بیان کرتے رہتے ہیں، حسن و جمال بیان کرتے رہتے ہیں، فضائل و کمالات بیان کرتے رہتے ہیں، تعلیمات آپ کو بیان کرنی چاہیے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں، شمائل کی، خصائل کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھی تو صحابہ نے روایت کیوں کی تھی؟ انہوں نے روایت کیا ان چیزوں کو۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ توجہ فرمائیں، انہوں نے ان چیزوں کو پہلے روایت کیا، ایک دوسرے کے آگے بیان کیا، اور کن لوگوں کے آگے بیان کیا؟ صحابہ نے تابعین کو بتایا۔ انہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہوا تھا تو حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، نبی پاک کے حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ چہرے جو ہوتے ہیں نا، چہرے لوگوں کے، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اللہ کے ولی کی بھی تعریف یہ ہے کہ تم دیکھتے اس کا چہرہ ہو پر تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری حسن کے اندر بھی بڑی کشش ہے۔ اور یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کے ظاہر کا حسن اور ایک ہوتا ہے اس کے باطن کا حسن۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کے افکار اچھے ہوں، اس کی گفتار اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اور اس کا ذوق اچھا ہو، اور وہ سوچ اچھی رکھتا ہو اور دل کا اچھا ہو، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے باطن کے حسن کو تقوی بنا کے اس کے چہرے پر بھی جاری کر دیتا ہے۔ وہ تقوی کا جو حسن ہوتا ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھے نا، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ رات، ہم تو لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں میں جب تہجد کے وقت اٹھا، او فلانی مسجد میں بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے۔ فرمایا جو تہجد پڑھے گا اسے بتانا نہیں پڑے گا، صبح اس کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کریم اس کے چہرے سے، چہرے جو ہوتے ہیں نا میرے دوست، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے، اور چہرے سے اگلی منزل ہوتی ہے انسان کی گفتگو کی۔ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو کھول کے واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک بولتا نہیں بچا رہتا ہے، بولتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے، کس نظریے کا، کن افکار کا مالک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باطن کے اخلاقیات دیے، ان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے ہر اخلاق کا آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک، اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا تو محبوب کو بنا کے خود رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہو، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ ہم لوگ بھی حسین لگنا چاہتے ہیں، بنتے بھی ہیں، اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں سے داڑھی کے ڈیزائن بنا آتے ہیں اور سر پہ 2-4 ہزار روپیہ دے کے بال بھی کھڑے کراتے ہیں، اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں اس واسطے کہ انہیں میں پیسے لائے نہیں اور میرے حال ویندہ ہی کوئی نہیں۔ 4-5-10 جگہ تے کھلو کے ویندے نے دائیں بائیں کہ کسے بندے توجہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی، جو کوئی نہ کرے تے اپنی فوٹو آپ ہی کھچ کے فیس بک تے دے چھڑ دینا، آپ ہی پتہ نہیں انہوں دا کی نہ رکھیا نے جڑی آپ ہی فوٹو کھچی دی، کی آندے نے جی انہوں جی سیلفی، پتہ سارے ہمیں جان کے نہیں پہ بول دے بھئی ان پری مجلس پری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا، اپنی تصویر خود ہی کھینچ کر کے، یہ بھی عجیب شوق پالا لوگوں نے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں، میں فلان جگہ۔ ہم حسین لگنا چاہتے، ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ
جوانوں یہ جو بناوٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے. حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے، لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، کلمہ پڑھتے جاتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، حضور چاند کو نہ توڑتے، سورج کو نہ موڑتے، پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے، تو فرماتے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا. معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے میں. اور بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنتے تھے، بہت قیمتی امامہ نہیں باندھتے تھے. ہماری طرح 1.5-2 گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں، سیدھا کرنے میں. میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے، بڑی دیر لگتی ہے. سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار باندھتے تھے اور سادہ تھا. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے، اور کہتے ہیں میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا. میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے. کہتے میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا، کئی شہروں میں جاتا تھا، مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا تھا. کہتے جب پہنچا ابو جال سے ملاقات کرنے لگا ادھر نہ جانا، وہاں کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا وہ جادوگر ہے، تو جائے گا تو جادو کر دیں گے. کہتے ہیں پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل کہنے لگے ادھر نہ جانا. کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اس طرف نہ جانا. کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے. کہتے ہیں وہ سب چلے گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا. فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں. سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے، اور فرماتے ہیں امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے. اور فرماتے ہیں اتحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں. اتنی دیر دعا مانگتے رہے، نظر جھکی رہی. فرماتے ہیں چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اطہر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا. حضور نے فرمایا او عرابی میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ کہتے وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلا سجن دیاں مٹھیاں. فرماتے ہیں وہ سادگی کا حسن، وہ پاکیزگی، وہ نورانیت، وہ طبع کے اندر جاذبیت کے میں کھو سا گیا. فرماتے تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے، کوئی کام تھا؟ پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں؟ توجہ ہے آپ کی، میں آپ کی؟ تو فرماتے ہیں محبوب کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا. فرماتے ہیں میں کھو سا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ جملے تو نہ تھے، میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لایا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے، تو فرمایا یہ میری مخالفت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں. تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں، کوئی ملاقات نہیں. میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ جو سادگی ہوتی ہے نا، سادگی یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے. یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے. جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں باہر کھڑا رہوں، 2-4 لوگ آئیں اور مجھے ذرا سا، وہ پریشان رہتا ہے. وہ اندر بھی آتا ہے تو ٹینشن، یار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. کسی شخص نے دیکھا نا، مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جناب میں
میں آ گیا واپس اس واسطے کہ سورے پروٹوکول ہی نہیں دیندے. میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیے تے نہ کھو کے لئی دیے. عزت کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہو اس کی عزت کرنے کو انسان کا دل چاہے, اس کی طبیعت. رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا, اس نے لوگوں کو قریب کر لیا. اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام چھوٹا سا سوراخ تھا, جب حضور بولتے تو اس سوراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. مسجد نبی کی دیواریں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا, فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے, گچھے سے لچھیں جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوبصورتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو نور چھلکتا تھا اور جو پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی, حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا یہ خیال تھا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے. حضور کا چہرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ساتھ امام زرقانی لائے, کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ کی بات بھی سنو. وہ کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا نہیں تھا, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو لگتا تھا کہ چاند سورج تو طلوع ہی حضور کے چہرے سے خیرات لے کے ہوتے, حضور کے چہرے میں چمکا کرتے تھے. ادھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور وہ کہنے لگے تم دونوں کی رائے اپنی جگہ. میں گیا تھا ایک دن محبوب کریم سے ملنے, اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما تھے. سرخ ہلے دار چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی. 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا. فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا کبھی چاند دیکھتا, کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا. کبھی دیکھیں نا یہ چیزیں کتنا دین کا حسن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے تذکرے کر رہے ہیں, ان کو بیان کر رہے ہیں, اور محدثین کرام ان سے حدیثیں لے کر جرح کر کے اس پر بحث کر کے ان حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں. آج لوگ اس عنوان کو چھوڑ گئے ہیں, لوگوں نے یہ تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند دیکھتا, کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا. فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند تو ہے داغدار, میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. میرے دوستوں, میرے جوانوں, یہ عشق مجازی کا دور ہے, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ کتنی گہری لگ گئی ہے. سوچ, بڑے بڑے معزز گھروں تک یہ آگ آن پہنچی, بڑے بڑے معزز, اور آپ 2015 گزر رہا ہے تو تجزیے آ رہے ہیں. صرف پنجاب میں ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے جو مرضی سے شادی کرنے لگے. اور آپ کو کبھی ٹٹولنا پڑے, میں تو فیس بک استعمال نہیں کرتا, میرے عزیز کرتے, وہ مجھے دکھاتے رہتے ہیں کچھ چیزیں. آپ کبھی اس آپ کو ڈھونڈ کر کے دیکھیں تو حسن مجازی پر اشعار اور حسن مجازی کی بات. اور میری ملت کا جوان, چند دن پہلے ایک لڑکا انتقال ہوا تو اس کی اخبار پر تفصیل آئی اس کے مرنے کی, تو کہا وہ عشق مجازی کے چکر میں ایسا کھویا کہ پورے پنجاب میں وہ حسن کا پرستار بن کے پھرا, اور کئی کوٹھوں پہ وہ گیا اور کئی جگہ کی گندگی اس نے سمیٹی. بالآخر اتنا بیمار ہوا کہ قبر کی دیوار تک چلا گیا. اس دور کے ملا نے بڑا ظلم کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جیسے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم معاذ اللہ تعالی عام انسان جیسے ہیں. اس نے ظلم کیا ہے. کاش یہ کسی کو پاس بٹھاتا, اسے بتلاتا کہ محبوب کی جو پیشانی ہے وہ والفجر والی ہے, یہ بتلاتا کہ چہرہ والضحیٰ والا ہے, یہ بتلاتا کہ حضور کی جو آنکھیں ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ والی ہیں, یہ نبی پاک کے حسن کے تذکرے عام کرتا تو میری ملت کا جوان کبھی گمراہ نہ ہوتا. کبھی بھی گمراہی ہماری ملت کے جوانوں کے پلے نہ پڑتی, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کو یہ بے چین رہا. دیکھیے نا,
ہم تذکرہ پڑھتے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تذکرہ کرتے ہیں حضرت اویس کرنی کا. اس شخص کا اگر آپ انداز ملاحظہ کریں حضرت اویس کرنی کا، تو وہ تڑپ کس چیز کے لیے رہے؟ حرم کعبہ کے لیے؟ بولیے. صفا مروہ کی سعی کے لیے؟ حجر اسود کی استلام کے لیے؟ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے لیے؟ حضرت اویس کرنی رات کو بیٹھتے تھے. جناب حرم بن حیان فرماتے، امام شورانی روایت لائے، کہتے ہیں حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو رات کو وہ بیٹھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے. تو میں کہتا آپ کس کی یاد میں روتے ہیں؟ تو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مزن کی طرف چلے گئے. آپ نے نا ایک جگہ پہ بیٹھ کے رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق کے حسن کے تذکرے چھیڑ. توجہ میری بات کی طرف رکھیے. میں اصل میں زیادہ سادہ آدمی ہوں نا، زیادہ سادہ، اور میں پہلے بھی آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا میں ناقل سا شخص ہوں جو بات پڑھ کے نقطہ کوئی بھی نہیں آتا، اور نقطہ بیان کرتے ہم ڈرتے بھی ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سے محدثین کو استدلال کرنا چاہیے، لہذا ہم استدلال بھی نہیں کرتے. ہم بالکل وہ بات جو پڑھی ہوتی ہے اسی کو منوان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سبحان اللہ بھی میرے لیے نہ کہیں، سبحان اللہ بھی کسی نے کہنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے، مجھے راضی کرنے. لیکن توجہ کریں، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرا یہ کوئی مقصد نہیں کہ مجھے جو ٹائم دیا گیا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا تو میں نے پورا کرنا ہے، چاہے میں ایک شعر پہ ہی اور ایک بات پہ ہی کتنی دیر لگا دوں، یہ کوئی مقصد نہیں. میں نے شروع میں کہا میں اپنے وقت سے زیادہ آپ کے ٹائم کو قیمتی سمجھتا ہوں، اور ہمیں اب یہ احساس شدت سے ہونے لگا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا. ہم نے آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ کوشش کر دیں گے تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کریں. عزیزو، دو صحابی جاتے ہیں اور ایک شخص اپنی زمین پہ اپنی پیلی پہ کام کر رہا ہے، وٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے لیے رکے. قاضی سلمان منصور پوری نے بھی اس کو لکھا ہے، کئی اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے. وہ کھانا کھانے کے لیے رکے اور کھانا کھاتے کھاتے ہی وہ نبی پاک کے حسن کی باتیں شروع کر دی انہوں نے. کھانا ہو رہا ہے کھانا، حالانکہ کھانا کھاتے تو یہ کہنا چاہیے نا یار ویکھنا کڈا مہنگا گوشت آندا سی انہیں نون نہیں صحیح پایا، یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نعت بھی جاری ہے. ایک غریب اور یتیم بچہ اپنی زمین کے اندر گوڈی کر رہا ہے، اس نے باتیں سن لی اور وہ جس اوزار کے ساتھ جس رمبے کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، کان لگا کے سننے لگا. اپنی مرضی سے وہ صحابہ اٹھے، کہنے لگا تم کس کی باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا مدینے والے محبوب کا ذکر کر رہے تھے. وہ کہنے لگا میرا چاچا تو ان کی مخالفت کرتا ہے. خیر، ایک روایت یہ ہے کہ وہیں کلمہ پڑھ گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ مدینے آئے اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے. ان سے سن کے اب واپس گئے نا تو حضور کا چہرہ دیکھ آئے. میرے محبوب کے شہر کے اندر یہ حسن ہے، شہر رسول کا یہ حسن ہے. ایک رون جنہ نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامن لی. ایک رون جنہ، یہ حسن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کہ جو ہو آتا ہے وہ دوبارہ جانے کی آرزو کرتا ہے. مجھے بتائیے شہر کا یہ حسن ہے تو چہرہ مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا، صحبت رسول کے اندر کیا کمال ہو. حضرت عبداللہ مزنی کلمہ پڑھ لیا. داستان یہ تھی کہ والد تو پہلے انتقال کر گئے، ماں نے نکاح ہی نہیں کیا کہ سوتیلا باپ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرے، چچا نے پالا ہے. اب وہ محبت سینے کے اندر لگ گئی ہے نا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں. بڑے دن بیت گئے جدائی میں، بڑے دن. اور دوستو ہونا چاہیے، آج بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی رات ایسی آئے کہ ہم بھی اٹھ کے اپنے علامہ صاحب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں بڑے دن ہو گئے ہیں، محبوب کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی بتاؤ کون سا درود پڑھے تو زیارت ہوگی. اب یہ سوتے خشک ہوتے جا رہے ہیں، اب دلوں کے اندر سے یہ سرور اٹھتے دکھائی دے رہے. اہل خیر کی مجالس بھی اس محبت سے خالی ہوتی جا رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ مزنی کئی دنوں سے بے چین ہے
ماں کے پاس جاتے تو روتے ہیں, کہتے ہیں اماں حسن مصطفیٰ کے لیے بے چین ہو گیا ہوں, نبی پاک کے بغیر میرا دل نہیں لگتا. ماں کہتی بیٹا تیرا چاچا بڑا دشمن ہے معاذ اللہ اسلام کا, تو جانے کی بات کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا, تجھے مارے گا. چلے جاتے, 2 4 5 بار تو صبر کیا, پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. دل کملا ہے, چل ہے, ضد کرد ہے, مجبور ہو گئے. ماں کے سامنے کھڑے ہوئے, روئے, آنکھوں میں آنسو آئے. تو اماں, ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماں کہنے لگی بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دے, میری طرف سے اجازت ہے, چچا سے پوچھ لے. آئے محبوب کے حسن کے قیدی آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کو بے چین. حضرت عبداللہ مزنی آئے تو چاچا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے, گردن جھکی ہوئی ہے. چاچا یہ تو جانتا تھا مسلمان ہو گئے ہیں, مسلمان جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں, اس کے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں. کھڑے ہیں, کدھر آئے ہو؟ نظر جھکی. اب بولتا کیوں نہیں؟ زبان بند ہے. کیوں نہیں بول, کہاں جانا ہے؟ ہلکے لب و لہجے میں حضرت عبداللہ مزنی بولے, کہا چچا میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے, لنگ کئی مہینے تے برس گئے, تے او دی دید نو دیدے ترس گئے, اب میرا دل کرتا ہے, میں حضور کے جلووں کے لیے بے چین ہوں, اب نہیں رہ سکتا, مجھے جانے دو. چچا غصے میں آ گیا, کہنے لگا تو کیسے جا سکتا ہے؟ تجھے پتا ہے تجھے جو گھر دیا ہے وہ میرا ہے, اگر جانا ہے تو چھوڑنا پڑے گا. دوستو دیکھو قیمت جو محبوب کی محبت کے قیدی تھے اور جو حسن رسول کے شیدائی تھے, انہوں نے کتنی قیمتیں ادا کی. کہا چچا تو مکان رکھ لے, مجھے نہیں چاہیے. کہا وہ جو تیرے گھر کے اندر جانور بندے ہیں وہ بھی میں نے دیے ہیں. کہا چچا رکھ لے. کہا وہ جو تیرے پاس پیسے ہیں وہ میرے دیے ہوئے ہیں. کہا تو رکھ لے. کہا یہ جو تیرے وجود پہ کپڑے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے, کپڑے بھی اتار کے دے دیے. تینوں لب دے آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے, سانو آخ دے لوگ شدائی, اسی ننگ نموس تو ساڑ تا چولا, گل پہنے تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا تا یار نے چاہتی پائی, اتار دیے کپڑے. اب نکلے ماں کے پاس گئے اور کہتے ہیں اماں میں ایک دن پہلے بھی ننگا پیدا ہوا تھا تو نے کپڑے پہنائے تھے, تو میں پھر ننگا ہو گیا, دیکھ میری طرف. تو ماں ہوتی ہے نا, 2 عورتوں والے کپڑے دیے, پہنے, مدینے آ گئے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے. سادے سے ہیں. ایک دن اونچی آواز میں اللہ اللہ کر رہے تھے, حضرت عمر نے ڈانٹ دیا, فرمایا آہستہ ذکر کیا کر, تجھے پتا نہیں جب لوگ قریب بیٹھے ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کہنے لگے میں نے حضور کو نہیں بتانا, اب ہم ہر بات ہی نبی پاک کو بتا کے پریشان. کونے میں بیٹھے فرماتے جب نبی کریم آئے نا مسجد میں اور سرکار منبر پہ بیٹھے تو میں سامنے بیٹھا تھا, اپنا کو مل جائے تو دکھ تازے ہو جاتے ہیں نا, تو میں تو حسن کا قیدی تھا. کہتے چہرہ حضور کا دیکھا تو یہ چہرہ ایسا تھا جو زخموں پہ مرہم لگایا کرتا تھا. فرماتے ہیں چہرہ ودوہا دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, پر کریمہ تیرے بھی قربان جائیں, حکم دیتے تو میں سر کے بال آتا, لیکن حضور نے منبر چھوڑا اور جہاں میں بیٹھا تھا وہاں حضور آئے, کندھے پکڑ کے کھڑا کیا, سینے سے لگایا. کہتے ہیں میں کھول کے رویا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, میری غلطی تھی, عمر نے ڈانٹ دیا ہے. آپ نے منع جو کیا تھا کہ قریب کو بیٹھا ہو تو اونچی تلاوت بھی نہ کرو, تو میں ذکر کر رہا تھا, فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا. فرمایا بلاؤ نا عمر کدھر ہے, بلاؤ نا ذرا عمر کدھر ہے. حضرت عمر آئے تو نبی پاک نے فرمایا عمر اور کوئی اونچا ذکر کرے تو ڈانٹ دینا, لیکن میرا عبداللہ کرے تو نے نہیں ڈانٹنا. تمہیں پتا نہیں یہ میرے جلووں کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے, کتنی تکلیفیں سہ کے آیا ہے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا ایک اور حسن بھی دیکھا, اس شخص کا ایک اور رنگ بھی دیکھا, جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں, جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے, کئی دوزخ لنگنے پیندے نے,
جو اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں، وہ جو سمجھ نہیں ہوندی لوکاں نو او کا دے نال شہید کر۔ فرشتے اس کثرت سے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی کی قبر تیار تھی، جنازہ مکمل ہو تو فرمایا سرکار نے لگتا ہے تم نے قبر ٹھیک نہیں بنائی، یہ ہیں حضور کے حسن کے قیدی، ان کو اجر کیا دیا جا رہا ہے، لگتا ہے ٹھیک نہیں بنائی۔ حضور پہلے قبر میں اترے، پھر بیٹھے، پھر قبر میں لیٹے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا عبداللہ تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں، تجھ سے کیا حساب ہوگا، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں پہنچ گئی، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں۔ کتنی بولے؟ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو، کہاں؟ بولیے جی، نہیں سارے بولے کہاں جلانی ہے؟ وہ کیسے جلے گی؟ کبھی کبھی آنسو صرف نبی پاک کے لیے آئے، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے بیٹھے تو کوئی پوچھے جناب کیا ہوا، بیوی پوچھے کیا ہوا، بچے پوچھیں کیا ہوا، تو آپ کہیں میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ سوتے ہونے چاہیے، یہ ہمارے بزرگ ہمیں درس دیتے تھے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے محبت کرنے والے، دیکھیے نا بخاری میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی تھی پہلی صف میں نماز پڑھے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ماننے لگے نہیں ثواب بھی ہوتا ہے لیکن ہم تو پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہے گی، چہرہ ودعا کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہر کا حسن بھی کمال دیا، باطن کے اخلاقیات بھی کمال۔ کچھ لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں، لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی ظاہری بناوٹ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن بولتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے تیر برستے ہیں کہ دل چھیل کے رکھ دیتے ہیں، کاٹ کے گزر جاتے ہیں روح کو۔ میرے محبوب کا ظاہری حسن بھی کمال کا تھا، اخلاق بھی کمال کا تھا، محبوب پاک علیہ السلام کے انداز کمال کے تھے، بس تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ یہ جو چہرے کی معصومیت ہوتی ہے، میں شروع میں عرض کیا یہ نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے نا، ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ گورے چٹے نہیں تھے، گھورا رنگ نہیں تھا، سانولے تھے، لیکن ان کے باطن کے حسن نے ان کے چہرے کو نور علی نور کر دیا۔ فیض مجسم علامہ فیض احمد صاحب ویسی رحمت اللہ علیہ کا رنگ گھورا سفید نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ان کو امامہ باندھے اور جبہ پہنے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کیا جان سکتے ہیں کہ وہ بڑی دیر تک حجام کے پاس بیٹھے رہتے ہو، یا 5-10 جگہوں سے انہوں نے کریمیں خرید کے رکھی ہوئی تھی، لیکن جو چہرہ دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان بزرگوں نے وہ جو تقوی کا نور تھا وہ ان کے، اور بڑے بڑے لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ ڈرتے ہیں لوگ سچے آدمی سے، ڈرتے ہیں پاکیزہ اخلاق آدمی سے، اس کے کردار کے حسن سے ڈرتے ہیں۔ باتوں سے کون مرعوب ہوتا ہے؟ باتیں تو چند منٹوں کی ہوتی ہیں، پھر انسان کچھ دیر کسی کے ساتھ گزارتا ہے، اس سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پاکیزگی نے، آپ کے اعضاء کے حسن نے، لب و لہجے کی خوبصورتی نے لوگوں کو گھائل بھی کیا، مائل بھی کیا، اور دین کی طرف لوگوں کی توجہ بھی کرائی۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا ظاہراً، اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ، ہم لوگ جا رہے تھے تجارت، اس دور میں لوگ تجارت کرنے جاتے تھے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو خیمے بھی ساتھ رکھتے تھے، کھانا بھی ساتھ رکھتے تھے، خشک چیزیں لے جاتے تھے، جہاں قیام کرتے تھے وہاں کھانا پکاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، قیام کرتے۔ فرماتے میں جا رہا تھا، ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے قریب۔ ایک دن ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے، حضور تشریف لا رہے، اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے قریب آئے تو حضور علیہ السلام کی وہ خوبصورتی، وہ جھکی ہوئی نظریں،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معصومانہ انداز، اور فرماتے لباس حضور کا اس دور کے لحاظ سے بظاہر قیمتی نہیں، لیکن بڑا اجلا لباس، بڑا صاف ستھرا لباس، اور بڑی خوشبوئیں دور سے استقبال کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ بس کراں جی، یہ ساری رات جنہی تو تقریر میں آندی نہیں، میں انہی کو کر دی جنہی کو میرے آندی ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات؟ کوئی پریشانی تو نہیں آج آپ کو؟ جی تو اسی دائیں بائیں بڑا ویندے ہو، میں پریشان ہو جانا بھی پتہ نہیں کدھا پہ انتظار کر دینے۔ آپ مہربانی فرمائے میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں سنیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور آ گئے اور پورے قبیلے میں سے نا، حضرت بلال حبشی ساتھ، فرماتے ہیں پورے قبیلے میں سے ایک بندہ بھی سرکار کو نہیں جانتا، اور ہم تاجر بھی ہیں، تاجر سمجھدار ہوتے ہیں، اور تجارت کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ذرا برابر حرکت کو قبول نہیں کرتے۔ کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا بیچو گے؟ کہتے ہیں سردار کو آگے لگایا سودا کرنے کے لیے، یعنی سیانوں میں سے جو سیانوں کا سردار تھا، ہم تاجروں میں سے بھی جو ہمارا سردار تھا اس کو کہا سودا کر۔ کہتے ہیں سودا طے ہوا، 9 دینار میں سودا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لگام پکڑو اونٹ کی، چلو۔ کہا بھئی میں شہر میں جا کے پیسے بیچتا ہوں۔ فرماتے ہیں سرکار کا رخ انور ہوا مدینے کی طرف، اور خرامہ خرامہ حضور جانے لگے۔ جتنی دیر سرکار کھڑے رہے لوگ اداؤں میں ہی اتنے کھوئے رہے کہ کوئی اور بات یاد ہی نہ آئی، کھوئے رہے حضور کی باتوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال میں ایسے محو ہوئے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا۔ جب ذرا آگے چلے گئے تو ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار صاحب آپ سیانے بندے ہیں، اس شخص کو جانتے ہیں جس کے ہاتھ آپ نے اونٹ بیچا ہے؟ کہا کوئی نہیں جانتے۔ کہا آپ نے بیچ دیا، نہ نام پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، ایسے دے دیا ہے؟ اوہو خیال ہی نہیں رہا یار، خیال ہی نہیں رہا۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا خیال ہی نہیں رہا۔ سردار کہنے لگا دور نہیں گئے، ابھی نظر آ رہے ہیں، بھاگ کے جاؤ ایک شخص، اور سادی سی بات ہے، ان سے کو ٹھہر جاؤ، اونٹ چھوڑ جاؤ، آپ پیسے بھیج دیں غلام کے ہاتھ اور اونٹ لے جائے، جاؤ۔ کہتے سردار نے بندہ دوڑایا تھا، ابھی بندہ دوڑنے لگا، اس کی بیوی بول گئی پردے کی اوٹ سے، اندر سے اس کی خاتون اندر با پردہ خیمے کے کہنے لگی ٹھہر جاؤ، کوئی نہ پیچھے جائے۔ کہا کیوں؟ اتنے پیسے 9 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، نہ آئے تو؟ کہنے لگی نہ آئے تو میں دے دوں گی، نہ آئے تو میں دے دوں گی۔ کہا آپ جانتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا قبیلے کی خبر ہوگی؟ کہا نہیں۔ کہا ولدیت کا پتہ ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کس بات پر ضمانت دے رہی ہو؟ تو کہنے لگی تم نے تو قریب کھڑے ہو کے دیکھا ہے، میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا ہے، آج تک ایسا معصوم چہرہ نظروں سے گزرا ہی نہیں ہے، ایسا حسن کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اس کے انداز کیسے تھے؟ وہ جب تک کھڑے رہے نظریں جھکی رہی، وہ جب تک بولتے رہے دھیرے دھیرے بولتے رہے، وہ جب بات کرتے رہے تو دل میں اترتے رہے۔ کہا تم کتنی باتیں کرتے تھے؟ وہ قریب میں ایک آدھ بات کا جواب دیتا تھا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، اے نا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ فرمایا اتنا حسین لہجہ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ تو نور سے ملتا جلتا شخص تھا، وہ تو لگتا تھا کہ آسمان بھی جھک جھک کے اسی کا نظارہ کر رہا ہے۔ فرمایا جب تک وہ کھڑا رہا ہوا بھی رکی رہی، جب تک وہ ٹھہرا رہا فضا بھی تھمی رہی، یوں لگتا تھا کہ کائنات ساری اسی کا طواف کر رہی ہے۔ فرمایا ایسا حسین آدمی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ بھی غلط ہو سکتا ہے؟ فرمایا قسم ہے مجھے اپنے معبودوں کی، وہ سچا ہے، خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، پیسے آ گئے تو ٹھیک ورنہ میں دے دوں گی۔ کہتے ہیں حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے انتظار کرتے، چند گھڑیاں گزریں تو سیدنا بلال آئے، اور فرماتے ہیں یہ بھی عجیب مست شخصیت ہے،
یہ بھی عجیب نور کا پالا شخص ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ فرماتے ہیں پیچھے نا باندھ کے کچھ چیز ہوئی ہے اور مست آ رہے ہیں۔ فرمایا آتے ہی کہا یہ لو 9 دینار، یہ لو 9 دینار، اور پیچھے سے رومال کھولا، کہنے لگے یہ تمہارے 9 دینار ہیں، اور یہ کریم رسول نے کھجوریں بھیجی ہیں، تمہاری دعوت فرمائی ہے، چلو کھجوریں کھاؤ، چلو کھجوریں کھاؤ۔ تو کہتے ہیں نہ کسی کا کھجور کی طرف خیال ہے نہ پیسے کی طرف خیال ہے۔ کہتے ہیں بلال وہ تھے کون؟ بلال وہ تھے کون؟ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ فرمایا تم نہیں جانتے آمینہ کا گود پالا ہے، حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، ابو طالب اس کی بلائیں لیتے گئے ہیں۔ فرمایا مکے میں جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ میرے محبوب کو حرم میں بٹھا کے مصطفیٰ کے حسن کا وسیلہ دیتے تھے، رب بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو یہ حسن، یہ پاکیزگی، اور ادھر دیکھیں باہر والوں کو کئی دفعہ بندہ بڑا حسین لگتا ہے، گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے نا۔ اس لیے میں نے اکثر بزرگوں کے حالات میں دیکھا ہے باہر والے زیادہ مانتے ہیں، شہر والے کم مانتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے، جو چیز پاس رہتی ہے اس کی اتنی قدر ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام اس تعریف سے بھی مبرہ ہیں، حسن کی جتنی تعریفیں باہر والوں نے کی ہیں اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے کی ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے تعریفیں کی ہیں، گھر والوں نے، اور انہوں نے تعریفیں کی ہیں جنہیں میرے نبی نے خود بہت بڑا حسین فرمایا ہے۔